اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، یقیناً ضرور ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، او لتعودن، یا ضرور بالضرور تم لوٹ آؤ گے، فی ملتنا ہمارے دین میں، فاوحا الیہم ربہم، تو وحی کی ان کی طرف، کن کی طرف؟ رسولوں کی طرف، ربہم ان کے رب نے، لنہلکن الظالمین، یقیناً ہم ضرور ہلاک کر دیں گے ظالموں کو۔ تو کافروں نے کیا کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، جس طرح زمین کے مالک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت کا انجام کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ او لتعودن فی ملتنا، دو آپشن دیے، یا تو کیا کرو، نکل جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ، یا پھر کیا کرو، ہمارا دین قبول کر لو۔ یہ دو آپشن کنہوں نے دیے؟ کافروں نے دیے۔ کنہیں؟ رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ ہم ضرور کنہیں ہلاک کریں گے؟ ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ ظالم سے مراد شرک کرنے والوں کو۔ تو جیسا کہ کل بھی میں نے بتایا کہ شرک جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا، جس طرح اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا ویسے شرک باقی نہیں رہ سکتا۔ شرک نے ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ باقی رہنے والی چیز توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، وہی پہلا مذہب ہے اور وہی آخری مذہب ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ضرور ہم تمہیں جگہ دیں گے زمین میں، ضرور ہم تمہیں بسائیں گے زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ظالموں کے بعد۔ ٹھیک ہے، رات جب جل اٹھتی ہے ظلمت شدت سے ندیم، لوگ اس وقت ماتم کو سحر کہتے ہیں۔ جب فل اندھیرا ہو جائے، جب رات بالکل اندھیری ہو جائے، تبھی تو ٹائم ہے کہ بھائی کوئی سویرا ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جب بالکل، جب وہ انسان گرتا ہے وہی تو وقت ہوتا ہے کھڑا ہونے کا۔ ایسے ہی جب بالکل اندھیرا ہو جائے، رات بالکل اندھیری ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب سویرا قریب ہے۔ ایسے ہی جب ظلم بالکل عروج پہ ہو جاتا ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے، زیادتی بڑھ جاتی ہے، عدوان، سرکشی، نافرمانی، طغیانی اور ناانصافی، یہ جب بالکل عروج پہ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی امید ہے، اب کوئی نہ کوئی کرن ہے، اب کوئی نہ کوئی نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ذالک لمن خاف مقامی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں بسائیں گے ان کے بعد زمین میں، اور یہ اس شخص کے لیے جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور جو ڈر گیا وعید سے۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور انہوں نے فتح مانگی، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور برباد ہو گیا ہر سرکش ہٹ درمی کرنے والا شخص۔ کنہوں نے فتح مانگی؟ اب اس میں محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے مفسر گزرے، بہت بڑے مفسر، 34 صدی ہجری کا پائے کا اگر مفسر دیکھنا ہو تو وہ محمد بن جریر الطبری، اور جیسی انہوں نے تفسیر کی ہے کوئی تفسیر آپ کو ویسی تفسیر نہیں ملے گی۔ بالکل فہم سلف کی روشنی میں انہوں نے بالکل ہر آیت کا معنی واضح کر دیا کہ فلاں امام سے کیا مطلب لیتا تھا، فلاں کیا لیتا تھا، فلاں کیا لیتا تھا، صحابی کیا مطلب لیتے تھے، تابعین کیا مطلب لیتے تھے۔ بڑے چوٹی کے جو ہمارے مفسرین گزرے، اللہ کے فضل سے سب کے انہوں نے موقفات نقل کر دی، اور بہترین جو اقرب الی الصواب موقف ہے وہ بھی بیان کر دی انہوں نے۔ اتنے زبردست مفسر گزرے۔ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا، لکھا ہے کہ اس کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں صحابہ اور تابعین کے دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ فتح مانگی رسولوں نے، رسولوں نے کیا کہا ہے، اللہ اب ہماری مدد فرما، یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے سیدنا نوح علیہ السلام نے، انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے اللہ تو ان کی اولاد کو بھی باقی نہ رکھنا، تو ان کی اولاد کو بھی باقی نہ رکھنا، انہیں تباہ و برباد کر دے۔
ٹھیک ہے، اگر یہ باقی رہے یالدو فاجرن کفارا، ان کی اولاد بھی کیا ہوگی؟ فاجر پیدا ہوگی، ناشکری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی. ایسے ہی یعنی اور بہت سارے انبیاء کی دعائیں منقول ہیں جنہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں فتح دے، ہمیں کامیابی دے اور انہیں تباہ و برباد کر دے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود قوم والوں نے یہ کہا کہ اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب دے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ہر ناشکرے، ہر سرکش، ہر ہٹ دھرم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نامراد کر دیا، برباد کر دیا. جیسے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے پاس ایتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر آپ رسولوں میں سے تو وہ چیز کیوں نہیں لے کے آتے جس کا آپ ہمیں وعدہ دلا رہے ہیں، جس کا خوف دلاتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ ملک میں نا فیقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے ربنا انزل علینا حجارۃ من السماء. ٹھیک ہے، اویتنا بعذاب الیم، اے اللہ اگر یہ نبی تیرا سچا ہے، یہ شخص محمد سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو پھر کیا کر، ہمیں پتھروں کی بارش ہم پہ برسا جس سے ہم برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں، یا پھر ہمیں دردناک عذاب دے. تو ظالموں نے خود اپنی ہلاکت مانگی. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ قوم نے یہ کہا کہ اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر کیا کر، ہمیں برباد کر. ٹھیک ہے، تو اتنی عقل ماری ہوئی ہے، یہ نہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہدایت دے، کیا کہا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کر. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کر دی من ورائہ جہنم. اور یہ تو دنیا ہے نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آئے تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے، من ورائہ جہنم، اس کے آگے جہنم ہے کہ دنیا میں تو پتھر پڑے، مر گئے، جان نکل گئی، اور اس سے آگے کیا ہے؟ جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. وَيُسْقَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور انہیں پلایا جائے گا پیپ کے پانی سے. يَتَجَرَّعُهُ، وہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور قریب نہیں ہے کہ وہ اس کے حلق سے نیچے اتر جائے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور موت اس کے پاس آئے گی ہر جگہ سے. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرنے والا نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس سے آگے مزید سخت تر عذاب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، انہیں پلایا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیاں جو ہے وہ انہیں کاٹ کر رکھ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کو وہ پیپ والا اور گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، خون، پیپ، ریشے والا پانی اور بالکل گرم، ایسے وہ پئیں گے تو ان کی جو انتڑیاں ہیں ان کے پخانے کے راستے سے گر جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہاں انسان مرے گا ہی نہیں. ایک تو یہ نا کہ انسان مر جائے، وہاں انسان مرے گا نہیں. ٹھیک ہے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ انسان مرے گا نہ جیے گا. ٹھیک ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کی جلد گل جائے گی، سڑ جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. ٹھیک ہے، تو ہم مزید جلد پھر چینج کر دیں. ایک تو یہ نا کہ انسان کی یہ جلد سڑ جائے، ختم. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمیں درد محسوس ہوتی ہے یہ ہماری جلد پہ ہی محسوس ہوتی ہے. یہ جلد نہ ہو تو درد محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہو وہ جو ایک ہمارے یہاں پاکستان میں آگ لگی تھی ایک ٹینکر کو، وہ لوگ جل گئے تھے اس میں. تو ایک وقت کے لیے تو وہ تڑپتے رہے، درد محسوس کرتے رہے، لیکن ایک وقت کے بعد جب ان کی جلد سڑ گئی تو وہ بالکل ایسے کھڑے تھے، انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ان کی ایک جلد بالکل سڑ جائے گی، کوئلہ نہیں ہوں گے وہ، ایک جلد بالکل سڑ جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایک اور جلد اس پر چڑھا دیں گے، بالکل صحیح سالم پھر جلد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تاکہ وہ عذاب چکھیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی زخم ہو، بڑا گہرا زخم ہو جائے. ٹھیک ہے، آپ دوائیاں لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، تکلیف والا ہو. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے بعد پھر وہ زخم تازہ ہو جائے، پھر تکلیف شروع ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے کوئی چھری ماری آپ کے ادھر ایک جگہ پہ، چھری ماری تو وہ درد ہوئی نا آپ کو. ٹھیک ہے، آپ کا کٹ بھی آ گیا. اچھا جی، تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہو جائے، بالکل صحیح ہو جائے، پھر دوبارہ کوئی چھری مارے، یا اس جگہ کو چھوڑ کر اس صحیح جگہ پہ کوئی اور چھری مارے تو درد
پہ درد ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، اب اس کو اس جگہ کو چھوڑ کر کوئی اس جگہ پہ پھر چھرا مار دے، ٹھیک ہے، تو پھر درد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جہنم کی تپش بھی محسوس کر سکیں، برداشت کر سکیں، ہم اس قابل نہیں، ہم تو گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا ہے کہ آپ دعا پڑھا کریں، صبح و شام یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اے اللہ اسے میرے اندر داخل کر دے۔ اور یہ بھی پڑھا کریں اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھتا ہے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس شخص کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔